سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پرابلم سے بچانے کے لیے آپ کے اپنے ہی جسم کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کرتی ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ جو ویڈیو کے سلسلہ جاری کیا ہے. آپ کوشش کیجئے کہ اس کو بار بار سنیں، اس کو سمجھیں، تاکہ آپ کے مسائل جو ہے نا کم سے کم ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں معلومات ہو جائے. ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہے مدر اینڈ چائلڈ، یعنی ماں اور بچے کے بارے میں، کہ کس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں یا کس طرح کے چھوٹی چھوٹی جو پرابلم ہوتے ہیں اکثر ان کو بہت بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پرابلم نہیں ہوتے، مگر یہ ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو بالکل نارمل لیں گی تو وہ نارمل ہوتا چلا جائے گا، اگر آپ اس کو پریشان کن لیں گی تو مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اچھا، بے خوابی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں خواتین کی نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے. نیند کی کمی کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. ان میں سے چند یہ بھی ہیں کہ جیسے بار بار آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے کیونکہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف ہونے لگتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مثانے پہ زور پڑتا ہے اور بار بار جو ہے نا پیشاب کی حاجت ہوتی ہے. پھر ہے کہ رحم میں بچے کی تیز تر حرکت ہوتی ہے، ماں ایک دم ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتی ہے. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا تیز حرکت کرنے لگتا ہے تو ماں جو ہے نا فوراً بیدار ہو جاتی ہے. پھر کسی میں، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، ہلکا سا بخار رہتا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت جو ہے بڑھ جاتا ہے. سانس میں دشواری ہوتی ہے، سینے میں ہلکی ہلکی جلن ہوتی ہے، اینٹھن ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کمر میں درد بھی ہو سکتا ہے. نیند نہ آنے یا پوری نہ ہونے کا مسئلہ اپنی جگہ بہت اچھا خاصا پریشان کن ہوتا ہے. اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کبھی بھی آپ خواب آور گولیاں استعمال نہ کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچے کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتی ہیں. حاملہ خاتون کو اپنا ذہن پرسکون رکھنے اور تمام وجوہ کو عرصہ حمل کا ناگزیر حصہ سمجھتے ہوئے خود کو نفسیاتی قوت سے لیس کرنا ہوگا. یعنی کہ نفسیاتی طور پہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں گی کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے اور اس کے بعد یہ ساری مسائل، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہم نے بتایا تھا، کوئی اچھی کتاب اگر آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھیے، اپنی صحت کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کہ بچوں کو کیسے ریز کرنا چاہیے، بچوں کو کیسے بڑا کرنا چاہیے، ان کو کس طرح کے معاشرے کا بہترین حصہ بنانا چاہیے. تو آپ وہ کتاب بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو نیند نہ آئے. اس طرح آپ کچھ وقت عبادت میں بھی جیسے گزار سکتی ہیں، اور یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو نیند بھی بہتر آئے گی اور آپ اپنے آپ کو پرسکون بھی رکھ سکیں گے، اور اس طرح آپ بہتر انداز میں نیند کی نعمت سے فیضیاب بھی ہو سکیں گے. سونے سے پہلے اپنے ہاتھ اور پاؤں نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں. بستر پر جانے سے پہلے دودھ مت پئیں. یعنی اگر آپ کو پرسکون نیند چاہیے تو 1-2 گھنٹے پہلے آپ دودھ پی لیں، مگر یہ کہ جب آپ بستر پہ بالکل جانے لگیں تو کوئی چیز کھانے سے اور دودھ وغیرہ پینے سے جیسے گریز کریں. آپ ایک پرسکون نیند سے لطف اندوز ہو سکیں گے. اگر بہر طور نیند نہ آنے کا مسئلہ پھر بھی درپیش رہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی بہت ہی کم خواتین کو ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ میں سے ہر ایک کو ہو جائے گا. یہ چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ جن بھی خاتون کو ہو وہ اس کو ذرا لائٹلی لیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اپنی نفسیاتی قوت کو برقرار لائیے کہ یہ اگر ہوا ہے بھی تو چند دن کے لیے ہوگا، اب اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
کہ بینائی کا متاثر ہونا جسے ہلکا کم نظر آنا ہوتا ہے، یہ شکایت بھی حمل کے آخری دنوں میں کچھ خواتین کو ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ زچگی کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ماں کے عظیم مرتبے پر پہنچنے کے لیے خاتون کو جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک ہے اور بالکل عارضی ہے، چنانچہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک عظیم مرتبے پر، ماں کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے آپ کے لیے ایسا ہے جیسے آپ کسی بہت عظیم کام کو انجام دینے جا رہی ہیں، تو جب کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے تو اس کے مرتبے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس میں مشکلات بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کی جزا بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو آپ خوش رہیے، اپنے آپ کو بھی خوش رکھیے، اپنے ہونے والے بچے پہ اپنی خوشی کا اچھا اثر ڈالیے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے مسوڑوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی نارمل بات ہے۔ حمل کے دنوں میں خون کی گردش بڑھ جاتی ہے۔ بہت سی خواتین محسوس کرتی ہیں کہ ان کے مسوڑے پھول گئے ہیں، جب وہ برش کرتی ہیں تو ان سے خون رسنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں ایسا ٹوتھ برش استعمال کریں جو بہت ہی نرم یعنی سافٹ ہو۔ پھر آپ ایسا کیجئے کہ اگر برش سے ایسا ہو رہا ہے تو برش کے بجائے انگلی سے ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر یا جو بھی نمک سے آپ صاف کرتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں وہ آپ کر لیں۔ تھوڑا سا منہ لٹکا کے آپ بیٹھیں تو وہ سارا پانی وغیرہ جو ہے نکل جائے گا مسوڑوں میں سے، اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس میں ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں از خود ختم ہو جانے والی ہیں، اس لیے ماں بننے والی خواتین کو خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر، تحمل اور قوت ارادی سے ان کا مقابلہ کیجیے، خود کو آنے والے خوشگوار دنوں کے لیے، اپنے پیارے بچے کے لیے تیار کر لیجیے۔